سید سردار علی شاہ صاحب وزیر ثقافت محکمہ سندھ، آج کی ہماری مجلس کی صدر و صدور اور اردو کی نامور شاعرہ محترمہ زہرا نگار صاحبہ، میرے خیال میں آپ کے ہاتھوں میں جان نہیں ہے، اتنی مشکل سے آپ آئے ہیں، تو جناب معروف ماہر تعلیم اور ہمارے اردو دنیا کے نامور شاعر جناب ڈاکٹر پیرزادہ قاسم رضا صدیقی صاحبہ، اردو فکشن کا بہت بڑا نام محترمہ زائدہ حنا صاحبہ، اردو ڈرامے میں ایک روایت قائم کرنے والی، روایتوں کو توڑتے ہوئے نئی روایتیں بنانے والی اور زندگی سے قریب ڈرامے کو لانے والی آپ سب کی محترمہ حسینہ معین صاحبہ، اور بلوچستان میں ایک صاحب آئے ہیں کہ جن کے قلم کی میں طاقت اتنی ہے کہ وہ کیسے کسرا کے در و دیوان ہلاتے ہیں، اور وہ ایک بہت شاندار اردو اور بلوچی کے ادیب ہیں، 80 سے زیادہ کتابیں ہیں اور اس ملک کے لوگوں سے جڑے ہوئے ہیں۔ آپ سب کی بھرپور تالیوں میں ڈاکٹر شاہ محمد مری صاحب کو استقبال کرتے ہیں۔ سندھ میں اپنے ڈراموں کے ذریعے بہت باتیں ہوتی تھیں جس نے سندھ کی پوری سیاست کو بدلا، سندھ کے سماج کو بدلا، اس میں اویئرنیس کریٹ کی، سندھ کی عورت اس کو اپنے حق میں آواز اٹھانا سکھائی، اپنی کریٹیو رائٹنگ کے ذریعے اردو اور سندھی کی نامور ادیبہ محترمہ نور ہدیٰ شاہ صاحبہ، ہمارے اردو اور سندھی کے نامور اسکالر، یونیورسٹیز کے وائس چانسلر بھی رہے اور اکیڈمی آف لیٹرز کے چیئرمین ہیں، بہت روشن خیال اور شاندار آدمی ڈاکٹر یوسف خشک کو بھی ہم بہت بہت ویلکم کرتے ہیں یہاں پر۔ ہماری ایک طویل عرصے تک اس آرٹس کاؤنسل کی چیف ایگزیکٹو رہی، آج کل ٹریجرار کی ذمہ داریاں سنبھالی ہوئی ہیں، میں محترمہ قدسیہ اکبر صاحبہ کو بھی یہاں، پھر اردو ادب کی آبرو، ہم سب کے استاد نامور شاعر و نقاد پروفیسر سحر انصاری بھی اسٹیج پہ بیٹھے ہیں، ان کو بھی۔ اس کے علاوہ میرے سامنے بھی سارے حمید شاہد، امجد طفیل، حارث خلیق، شہناز غزل انصاری اور بہت سے ادیب، عذرا عباس جن کی کلیات کا یہاں پر ہونا ہے، پھر انور حسین رائے صاحب معروف ناولسٹ ہیں، افضال احمد سید صاحب بھی مجھے نظر آ رہے ہیں، اور بھی بہت سارے شاعر و ادیب، اور ایک بہت ہی ادب دوست ڈاکٹر سیف الرحمان ہے تو بیوروکریٹ، لیکن کوئی اس کو یہ وہ نہیں کرتے کہ پھر سارے لوگ ہم نے شاہ صاحب ہم نے اس کو آن لائن رکھا ہے اور ہم نے ہزاروں لوگوں کو ریفیوز کیا، آپ آتے رہے ہیں کہ یہاں پر تل دھرنے کو جگہ نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی جتنے ادیب یہاں آئے ہوئے تھے، جو اس شہر کے ادیب تھے، اس کو آج اناگرل میں دعوت دی ہے۔ ڈاکٹر قاسم بھگیو ہمارے نامور ماہر تعلیم، اسکالر، لنگوسٹک میں، لینگویج میں ڈبل پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے، اور آپ کو بھی میں خوش آمدید کہتا ہوں کہ ابھی میری نظر پڑی۔ ہاں، مسعود قمر صاحب ہمارے روس سے آئے ہوئے ہیں ڈیلیگیٹ، انہوں نے یوں انگلی اٹھائی کہ میں بھی تو ہوں، تو ہاں ریانہ بھی ہے، ریانہ روئی۔ تو یہ ایک چنیدہ مجمع ہے، لمبی باتیں نہیں کرتے۔ 13 برس پہلے ہم نے سوچا تھا، اس میں پیرزادہ قاسم، سحر انصاری، ان کے ساتھ مل کے خواب دیکھا تھا، یہ اب ایک تناور درخت تو بن گیا، لیکن یہ 13ویں کانفرنس میں تھوڑا سا ہم رنجیدہ بھی ہیں کہ ہماری کانفرنس کا ابھی جو آپ کو وہ دکھائے تھے ہم نے کچھ کانفرنسز کی تصاویر اور احوال، اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ کوئی وقت گزاری کرنی ہے، اس کا مطلب یہ تھا کہ ہم اپنے رفتگاں کو یاد رکھنا چاہتے ہیں، اور آپ نے کیسی کیسی نایاب تصویریں دیکھیں، انتظار حسین صاحب، عبداللہ حسین صاحب، اسلم فروخی، جمیل الدین عالی، اور کون کون سے لوگ تھے جو یہ پریزیڈیم پورا حاجرہ مسرور سے لے کے اور خالی ہو گیا۔ فرمان فتح پوری صاحب کو آپ نے دیکھا، مشتاق احمد یوسفی کو دیکھا، لطف اللہ خان صاحب کو دیکھا، یہ مقصد ہی یہی تھا کہ ان کی یادیں، ہماری سوسائٹی کے بڑے لوگ، شمشیر الحیدری بھی چلے گئے، نبی بخش بلوچ صاحب بھی چلے گئے، سراج میمن صاحب بھی چلے گئے، آغا سلیم بھی چلا گیا، اردو کے، سندھی کے، ہماری دوسری زبانوں کے بہت بڑے بڑے نامور اسکالر سے یہ زمین خالی ہوتی جا رہی ہے۔ تو آج جو اس چھت کے نیچے اسکالرز بیٹھے ہیں، جس میں سے نسبتاً ینگر جنریشن کے
حمید شاہد جیسے, یا آن لائن ناصر عباس بھی ہے اور حارث بھی ہے. یہ بہت بڑی ذمہ داری اب ان لوگوں پہ آ گئی ہے کہ اتنے بڑے جوتے میں اپنا پیر کیسے فٹ کریں گے, اور یہ خوف کا موقع بھی ہے اور یہ بڑی ذمہ داری بھی ہے اور یہ بڑا مشکل کام بھی ہے, کیونکہ زمانہ بہت بدل گیا ہے. اس وقت نہ اب وہ یکسوئی نہیں رہی جو ان لوگوں کو میسر تھی. اب بہت سارا ملٹی ڈائمینشنل سوسائٹی ہو گئی ہے, معاش کے مسائل ہیں, بہت سارے اور مسائل ہیں. تو ایک بڑا امتحان ہے. ساری دنیا میں لوگ سوچ رہے ہیں کہ جس طرح کا ادب پہلے پروڈیوس ہو رہا تھا, کیا اس معیار کو ہم قائم رکھ سکیں گے. اس کانفرنس کا ہمارا جو تھیم ہے وہ ہے زبانوں کے 100 برس. اردو زبان کے تو 100 برس کو ہم ریویو کر رہے ہیں. اس میں نظم کے 100 برس, غزل کے 100 برس, ناول کے 100 برس, کہانی کے 100 برس, تنقید تحقیق کے 100 برس, اور اس طرح سے سارا. اس کے ساتھ ساتھ فنون کے 100 برس. اس کے ساتھ ساتھ سندھی, بلوچی, پنجابی, سرائکی, پشتو, ان زبانوں کو بھی ریویو کر رہے ہیں. یہ ایک گلدستہ ہے. یہ پاکستان کا جو سماج ہے, اس کی جو ثقافت ہے, یہ کسی ایک زبان پر کھڑی ہوئی ثقافت نہیں ہے. یہ ایک زبان پہ اگر ہم اس کو کھڑا رکھیں گے تو اس کو ہمیں بہت ساری بیساکھیاں دینی پڑے گی. تو اس ملک میں جو بھی اس کا جغرافیہ ہے, رہنے والے ساری زبانوں کے رہنے والے لوگوں کو جب اس ایک چھت کے نیچے اردو کے ساتھ ہم بٹھائیں گے تو اردو کو بھی بڑا کریں گے اور وہ زبانوں کو بھی اس میں شامل کریں گے. اور دوسری بات یہ کہ آپ جانتے ہیں عمر جلیل پچھلی کانفرنس میں کہہ کے گئے تھے کہ یہ تو ایک کرشماتی زبان ہے اور یہ ایڈپٹیشن ہے. اس کے اندر آپ کو ہزاروں انگریزی کے, سندھی کے, سرائکی کے, ہندکو کے, پشتو کے, جہاں جہاں سے لشکر گزرے, اس میں ترکی, فارسی اور عربی تو ہے ہی, لیکن ازبک اور تاجک اور اس طرح کے بھی لفظ آپ کو کہیں نہ کہیں ملتے ہیں. تو یہ تو ایک مجموعہ ہے اور یہ گلدستہ ہے اور یہ اس کی خوبصورتی بھی ہے اور اس کا کسی سے جھگڑا بھی نہیں ہے. یہ سارے کا سارا جھگڑا کچھ لوگ جن کا ویسٹرن انٹرسٹ ہے, جو زبانوں کے نام پہ سیاست کرنا چاہتے ہیں, جو لوگوں کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں, جو لوگوں کو قتل کرنا چاہتے ہیں, جو لوگوں کو ایکسپلائٹ کر کے اقتدار حاصل کرنا چاہتے ہیں, عہدہ سماج میں حاصل کرنا چاہتے ہیں, یہ ان کی ایک سازش ہے. کبھی وہ مذہب کی بنیاد پر, کبھی وہ فرقے کی بنیاد پر, کبھی وہ زبان کی بنیاد پر جنگوں میں آپ کو مشغول رکھتے ہیں کہ آپ سارے کے سارے روشن خیال لوگ, کریٹیو لوگ, پڑھے لکھے لوگ ایک مرکز پر. شاہ محمد مری, پروفیسر عباسین صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں, ان کو پشاور سے آئے ہیں, بہت نامور اسکالر اردو اور پشتو کے. یہ نہیں چاہتے کہ یہ سارے اعلیٰ دماغ ایک مرکز میں بیٹھیں, اور ان سب کو پتا ہے کہ ان کے درمیان اختلاف رائے ہے, ان کے درمیان اختلاف رائے ہو سکتا ہے, لیکن وہ اختلاف رائے کسی کانفرنس میں, کسی چائے کی پیالی میں, ایک دوست کے دوسرے دوست کے گھر میں, اردو بولنے والے کے گھر میں, سندھی بولنے والے کے گھر میں, بلوچی بولنے والے کے گھر میں, پشتو بولنے والے کے گھر میں بیٹھیں گے, آپس میں حجت کریں گے, مقدمہ قائم کریں گے, بتائیں گے, لیکن ایک دوسرے کے لیے جگہ بنائیں گے, اپنے دل میں ایک دوسرے کے لیے گنجائش پیدا کریں گے. بدقسمتی سے ہمارا جو کریٹو آدمی ہے, جیسے یہ مصور ہے, نامور عالمی مشرف ہمارے سامنے بیٹھا ہے, شاہد رسام, ایک مصور نے پورے یورپ میں ایک رینیسانس لے کے آیا اور بدل دیا سارے یورپ کو. رائٹرز نے آپ کو پتا ہے کہ کس طرح سے دنیا کو بدلا ہے. ہمارے ملک میں خاص طور پہ بدقسمتی سے تھنکر کا, کریٹیو آدمی کا, ہسٹورین کا, فلاسفر کا, ادیب کا مسند اقتدار کے ساتھ کسی قسم کی رسائی کی گنجائش نہیں ہے. ادیب یہ نہیں کر سکتا کہ وہ جا کے کسی وزیر یا کسی وزیر اعظم کے دروازے کے باہر دربان بن کے کھڑا ہو جائے, جو عزت اس کو ملنی چاہیے وہ اس کو نہ ملے اور وہ بھی اس کے حاشیہ برداروں میں شامل ہو سکے. یہ سرکار کے کرنے کی کوشش ہے. سرکار اگر چاہتی ہے کہ اس کی حکومت میں عقل کا کوئی عمل دخل ہو, کوئی روشن خیالی کا ہو, کوئی علم کا ہو, کس طرح سے حکومتیں چلائی جاتی ہیں, تو کس طرح سے حکومتیں چلائی جاتی ہیں. اور بھائی
हुकूमतें चलाई जाती हैं, ह्यूमन साइकोलॉजी को समझें। आपके जो अवाम है 20-22 करोड़ लोग, वो किस तरह से सोचते हैं, उनकी जरूरियात क्या हैं, उनके घर में रोटी है, उसके पास रहने को जगह है, वो आपके बारे में क्या सोचता है, सुबह दोपहर शाम आपकी मदासराई करता है, आपके लिए कसीदा लिखता है या गालियां देता है और बीवी बच्चों के साथ बैठ के आपको बद्दुआएं देता है। कभी सोचा किसी ने कि इस मुल्क में रहने वाले लोग जो असल मालिक हैं इस मुल्क के, ये जो धरती है, इस धरती पे बसने वाले सारे किसान, मजदूर, अशराफिया, फौजी, सिपाही, ब्यूरोक्रेट, सियासतदान इक्वल पार्टनर हैं इस मुल्क की मिल्कियत में। इस मुल्क की मिल्कियत में 22 करोड़ लोगों का मुश्तरका हिस्सा है, ना किसी का कम ना किसी का ज्यादा। मैं कोई मसूद कमर इश्तराकी तकरीर नहीं कर रहा, तू तो रूस से आया है, तू तो कार्ल मार्क्स का आदमी। मैं एक आम बात कर रहा हूं। हाँ ठीक है, स्वीडन से आए हो लेकिन तुम हो तो कॉमरेड। कहने का मतलब यह है कि इंसानी दोस्ती दूर रह गई है और वज़ादारी खत्म हो गई है, रख रखाव खत्म हो गया है, आला अखलाकी कदरें थोड़ी थोड़ी चीदा चीदा जैसे यहां नजर आ रही हैं आपको। कहीं और घरों में कुछ लोग बैठे हुए आपस में इस तरह का मुकालमा आपको करते नजर आते हैं, लेकिन पूरे से एक समाज को नफरत की नजर कर दिया गया है। इस उर्दू कॉन्फ्रेंस का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि 100 बरस में शेर अच्छा लिखा गया, सिर्फ ये नहीं है कि सिंधी में अमर जलील के बाद क्या होगा और शमशीर हैदरी के बाद क्या हुआ और इब्राहिम जोयो के बाद अब किस तरह लिखा जा रहा है। बात यह है कि इन सब ने मिलकर समाज पर पहले क्या इंपैक्ट क्रिएट किया और अगले बरसों में अदीब, मैं फलसफी को उसमें शामिल करता हूं क्योंकि फलसफा तो आपको पता है रूह है सारे उलूम की, तो इसी को हमने बुनियादी तौर पे जबानों पे रख के, फनून पे रख के हमें ये डिस्कस करना है कि आज के अदीब की ये तो जिम्मेदारी है कि कोई ऐसा शेर कहें सहर भाई मेरे दिल को अच्छा लगे, मैं वाह वाह करूं, लेकिन इससे आगे की जिम्मेदारी भी है ना, जो किया है लोगों ने, बहुत बड़े बड़े लोगों ने किया है, फैज साहब ने किया है, जोश साहब ने किया है, जालिब ने किया है, इकबाल हमारी सदी का अहम तरीन शायर, फिर नरूदा और बहुत लोग हैं। तो हमें ये भी सोचना चाहिए और मेरे ख्याल में इस उर्दू, और एक तो ये कि मार्च में इंशाल्लाह अगर कोरोना कुछ सबसाइड होता और ख़त्म होता है तो हम कौमी सकाफती कॉन्फ्रेंस करेंगे, हम कौमी सकाफती कॉन्फ्रेंस करेंगे 23 मार्च से पहले वाले वीकेंड पे, और मेरे ख्याल में उसके अंदर उर्दू और बाकी जबानों को साथ बिठाएंगे और एक मैग्ना कार्टा भी आप लोग बनाएंगे बैठ के डॉक्टर साहब, और उसके अंदर हम हुकूमतों को भी भेजेंगे। और हम हुकूमतों के खिलाफ नहीं हैं, हम बागी भी नहीं हैं, हम बागी होते तो बंदूक लेकर के लड़ रहे होते, लेकिन हमारा हक है कि एक वॉइस ऑफ डिसेंट जो है उसको बयान करें, उनको अक्ल की बात बताएं, मैं नहीं आप लोग, और उनको बताएं कि आपको ये करना चाहिए। तो जब वो अगर अपने ड्राइंग रूम्स में और या अपने दफातर में हमारी बात नहीं सुनते तो ये सारा मीडिया है, यहाँ ये एक प्लेटफॉर्म है, हमारे सारी जबानों के अदीब मिल बैठ के बनाएंगे और ये सब के सीडी बना के सारे हुक्मरानों को भी हम भेजेंगे। तो ये जितनी मैंने बातें की हैं ये सरदार शाह पे बिल्कुल सादिक नहीं आती। अगर वो ये समझ रहे हो कि हुकूमतों को जो कुछ कहा गया है, वो खुद एक कॉमरेड गलियों में, थड़ों पे, फुटपाथों पे बैठने वाला, शायरी करने वाला और एक अदब दोस्त इंसान दोस्त आदमी है। तो इसको अच्छे लोग हैं ज़ाहिर है हमारे समाज में। तो मैं बहुत खुश हूँ कि ये कॉन्फ्रेंस बहरहाल हो रही है 13वीं, हमारा ये पार्शली डिजिटली करेंगे, हमारा सबके साथ राब्ता है, कोई हिंदुस्तान से इसमें शामिल होगा, कोई अमेरिका से, कोई बरतानिया से, कोई किसी और मुल्क से, और उसके अलावा कुछ एक चंद काम हमने किए हैं। अभी डॉक्टर फातिमा हसन बैठी हैं तो मुझे ख्याल आ गया कि मैंने इनसे दरख्वास्त की, ये हमारी लाइब्रेरी हम बनाना चाहते हैं, और लाइब्रेरी हमने बना ली और हमारे पास 20-25 हज़ार किताबें भी आ गई, और मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब की 10,000 किताबों की लाइब्रेरी भी हमारे पास आ चुकी है। और उसके अलावा इफ्तिखार आरिफ साहब ने भी कहा है कि मेरी भी लाइब्रेरी ले लो,
اور شیخ ایاز کی لائبریری بھی ہمارے پاس آ رہی ہے. تو یہ اور اس میں گوشے بھی بنا رہے ہیں ہم کہ اس میں جو بڑی لائبریریز ہوں گی انہی کے نام سے ہوں گی. جوش ملی آبادی کے نام پر ہم نے یہ لائبریری قائم کی ہے, کیونکہ باقی ادیبوں کے نام پہ لائبریریاں ہیں, اس شہر میں جوش صاحب کے نام پہ کوئی بڑی لائبریری. پھر یہ جو باہر لان ہے, یہ ہمارا ایک عظیم الشان ایک دیوانہ جسے لوگ سمجھتے تھے, بٹ دیوانہ بکار خود ہوشیار است, جان ایلیا کے نام کیا یہ کورٹ یارڈ, کہ یہ جو ہے نا جان ایلیا کے نام رہے گا. اسی طرح سے ہماری جو مرکزی گیلری, ہم نے 2 گیلریاں بنائی ہیں, وہ ہمارے ملک کے, میں سمجھتا ہوں, ویسے میں سب سے بڑا کا لفظ کبھی استعمال نہیں کرتا, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سب سے اہم ترین اور ساری دنیا میں جو نامور ہیں صادقین, ان کے نام پر وہ لائبریری ہم نے رکھی ہے. کچھ اور گوشے ہیں, کچھ اور شعبے ہیں, آڈیو ویژول بھی ہے, اور کچھ اور جگہوں کے نام بھی. ہمارے جو بڑے لوگ ہیں, ہم اپنے تھیٹر جو ہے اس تھیٹر کے بارے میں بھی سوچ رہے ہیں کہ ہمارے پاس 2 تھیٹر ہیں, خواجہ معین الدین کے نام پہ رکھے ہیں, کمال احمد رضوی کے نام پہ رکھیں, بجیا کے نام پہ رکھیں. تو مختلف جگہوں پہ آرٹس کاؤنسل کی در و دیوار میں, اس طرح میوزک اکیڈمی کو ہم نے مہدی حسن خان صاحب کے نام پہ کیا ہے, جو ہماری آرٹس کاؤنسل میوزک اکیڈمی ہے. اور جو ہماری ایکٹا ہے, ایکٹا, اس میں بھی 150 سے زیادہ بچے پڑھتے ہیں, آرٹس کاؤنسل تھیٹر اکیڈمی. اور وہ بسین کے شہر پشاور سے بھی آئے, رحیم یار خان, ملتان, خوزدار سے بھی ایک بچی آئی, اور میں نے کہا ماں باپ سے اجازت لے کے آؤ آرٹ پڑھنے کے لیے تھیٹر. تو ایکٹا کا نام ہم نے کمال احمد رضوی صاحب کے نام پہ رکھ دیا ہے, کیونکہ ہمارے عہد کے وہ تھیٹر کے بہت بڑے آدمی تھے. ہم سب لوگ مل کے, اور میرے بارے میں بہت زیادہ کہا, تم نے نہیں کہنا چاہیے تھا, اور میں بالکل اکیلا ذمہ دار نہیں ہوں, میری پوری گورننگ باڈی ہے. پھر یہ جو ایک مجلس مشاورت تو گورننگ باڈی اپروو کرتی ہے, اس کے علاوہ اتنے سال سے 13 سال سے ہی مبین مرزا صاحب بھی ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں. ایک آدمی آج فزیکلی ہمارے درمیان نہیں ہے, لیکن وہ ہم سب کو تقریباً اس نے مار دیا ہے, وہ ہماری رگوں میں دوڑ رہا ہے. ہمیں یقین نہیں آتا کہ وہ مر گیا ہے, لیکن فزیکلی یہاں موجود نہیں ہے. ڈاکٹر آصف فروخی, وہ بھی ہمارے ساتھ 13 سال اس کے اندر شامل رہا ہے. بالکل یقین نہیں آتا, نہ زارا ابا کو, نہ مجھے, نہ اور دوستوں کو. اسی طرح سے ڈاکٹر فاطمہ حسن پہلی کانفرنس سے ساتھ ہیں, اور اس کانفرنس میں بھی بہت بڑی رخسانہ صبا کی بھی ہمارے ساتھ شمولیت رہی ہے, اور سہر بھائی پہلی کانفرنس سے ہمارے بزرگ ہیں اور ہمارے سرپرست ہیں. میرے خیال میں تقریر لمبی ہو گئی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ہسٹوریکل مومنٹ ہے. اچھا, بنیادی ایک سوال جب ہم نے یہ سارا کیا کہ یہ کیسے اور یہ کیوں, اور مجھے بہت سارے مشورے ملے کہ ڈیجیٹل کر لو, تو 2-4 لوگوں کو میں نے رات کو فون کیا, اس میں اس ہال میں موجود بھی ہیں لوگ. تو پھر میں نے یہ سوچا کہ جو امپورٹنس ہے, ویسے ہی ہمارے سماج میں ادب کی یا ثقافت کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی, تو اس کی اہمیت ہماری نظر میں کتنی ہے. ہم یہ بتا رہے ہیں کہ جان کا خوف ہے, لیکن ادب و ثقافت کو ہمیں زندہ رکھنا ہے.